ائمہ کا فتویٰ یزید کافر فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤں کن کن سے، حسینی 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 بچپن سے۔ امیر معاویہ، امیر یزید، امیر یزید، امیر یزید، صحابہ کرام۔ میرے دادا مفتی اعظم سرحد مفتی شاہ استغل نے بھی لکھا، کہتے ہیں یزید نے قتل حسین کا آرڈر کہیں نہیں دیا۔ لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یزید کا جو سوال تھا، کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہیں کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ ان کے دور میں ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساتھیوں کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ یزید فاسق فاجر نہیں تھا۔ یزید کو فاسق فاجر کہنا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے اور یزید کو لعنتی کہا جاتا ہے، فاسق فاجر کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ یزید صوم و صلات کا پابند تھا اور نیکی اور تقوی کے راہوں پہ چلتے تھے۔ یزید کو ظالم کیوں کہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں، چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو، لیکن دور تو اسی کا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ آئے گی۔ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو عمر قیامت میں جواب دے گا، تو یہ یزید حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، حالانکہ حق جانتا ہے۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، حالانکہ حق جانتے ہیں۔ سارے ائمہ کا فتویٰ یزید کافر فاسق ہے، فتویٰ دکھاؤں کن کن سے، حسینی 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 بچپن سے۔ کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ابو بکر و عمر کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہاں پر امیر یزید کے نعرے لگائے جائیں، اس لعنتی، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر کے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے ساتھ صراحتاً دشمنی ہے، اور ان جیسے بزرگ لوگ وہاں کھڑے ہوں اور ایک جملہ وہاں بولیں، اور جب ان کا وضاحتی کلپ آئے اور اس میں بھی یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، وہ کسی نے انتشار پھیلایا، یہ منظم سازش کے تحت کیا گیا۔ صحابہ کے دفاع کے نام کی ریلی، میری بات پوری ہونے دیجئے جی، صحابہ کے نام کے دفاع، ان کے دفاع کے نام کی ریلی نکالی جائے اور اس میں اسٹیج سے امیر یزید زندہ باد کے نعرے اور نام لیا جائے جناب حسن زندہ باد، جناب حسین زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد، یہ نعرے لگائے جانے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی دشمنی ہے۔ جس نام کی ریلی نکالی ہے یہ اس نام سے غداری ہے، یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی گستاخی اور غداری ہے، اور یہ پاکستان جیسی پرامن ریاست کے اندر فرقہ واریت کو بڑھکانے کی مضمون سازش ہے، اور میں اس پر ہزار بار مذمت کرتے ہوئے ایسے کرداروں، ایسے گفتاروں اور ایسے نعرہ لگانے والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے۔ مسئلہ اصل یہاں پر
اس غدار کی حمایت میں پاکستان کی سڑکوں پر جو نعرے لگائے گئے ہیں، یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے امن کو تہوالا کرنے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈانڈے سارے اسرائیل سے اور امریکہ MI6 سے CIA سے مل رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا کر اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو یوسف پسوری صاحب آپ کے پاس بیٹھے، میری بات پوری ہونے دیں، بے شک بعد میں میرے منٹ کاٹ لینا۔ یوسف پسوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کانفرنس کے سٹیج پہ کھڑے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور اب یہ یہاں ان کی ابھی تک یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ یہ ان بدبختوں کی مذمت کریں، کیونکہ یہ ان کے ایمان پر یہ ہوئے، ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ ایسی شرارتیں پاکستان میں کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کا یہ باعث بنے۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پر یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ جس دل میں حسین ابن علی ہوں، اس دل میں لعنتی یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یزید پوری امت کے نزدیک ایک بدبخت، بد کردار، شرابی، بدماش، اور جتنی آپ کے پاس کوئی خباستوں اور خرابیوں کو بیان کرنے کے جملے ہیں، وہ اس لعنتی کے لیے آپ بولیں وہ کم ہیں، اس کی خباستیں، اس کی شرارتیں، اس کی کمینگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری امت مسلمہ کے نزدیک یزید ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کے نزدیک اس کے ساتھ نفرت رکھی گئی ہے۔ حافظ زابی جیسا بندہ، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا یہ حافظ زابی وہی حافظ زابی ہے جو محدثین میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر قسطلانی، علامہ عینی، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالرحمن مناوی، صاحب بن باز، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے علاوہ خود اہل حدیث غیر مقلدین حضرات کے بزرگ نواب صدیق حسن بھوپالی اور نواب وحید الزمان، شاہ اسماعیل دہلوی، یہ آپ اگر مجھ سے وقت ہو تو میں آپ کو یہاں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید خارب مدینہ ہے، یزید قاتل صحابہ ہے، یزید جلف، ناسبی، اجڈ، نبی علیہ السلام کی ذریت طاہرہ کا قاتل ہے۔ ایسے لعنتی، بدبخت اور کمینے شخص کے لیے جو زندہ باد کا نعرہ لگائے، زندہ باد کے نعرے کو درست سمجھے، زندہ باد کے نعرے کو روا جانے، وہ صحابہ کا، اہل بیت کا، دونوں کا غدار، دونوں کا دشمن۔ اور اس نے کہا اب میں اس تخت کو کیسے قبول کروں جس تخت پہ بیٹھنے والے میرے باپ یزید نے پہلا جرم یہ کیا کیا قد قاتل عطرت رسول اللہ، میرے باپ نے یہ جرم کیا کہ اس نے رسول اللہ کی آل کو ذبح کر ڈالا۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے مفتی کہتے ہیں جی وہ کتابوں میں ہمیں ملا نہیں کہ یزید انوالو ہے، تو یہ کیا ہے؟
قد قاتل عترۃ رسول اللہ، اس کا بیٹا جس کو 3 بر اعظموں کی حکومت مل رہی ہے لیکن وہ تھوک رہا ہے تخت پہ یہ کہہ کر کہ میں اس باپ کا نائب نہیں بنوں گا جو قاتل ہے نبی کی اولاد کا۔ اگلا جملہ کہا اباح الخمر، میرا باپ شرابی تھا، اس نے پھر خالی شراب نہیں پیتا تھا، جائز سمجھ کے پیتا تھا۔ اور 1,24,000 صحابہ عزت کے لائق ہیں، لیکن جو نعرہ احمد رضا نے نہیں لگایا، جو نعرہ فضل حق خیر آبادی نے نہیں لگایا، جو نعرہ محقق اعظم نے نہیں لگایا، جو نعرہ غزالی زمان نے نہیں لگایا، جو نعرہ غوث اعظم نے نہیں لگایا، جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا، وہ نعرہ اہل سنت کے اسٹیج پر نہیں چلے گا۔ چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا، نعرہ حیدری۔ میں منافقت کے پتوں میں پان لپیٹ کر بیچنے والا نہیں ہوں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ ہمیں لائن پہ کھڑا کریں گے، ہم ایک ایک صحابی کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگائیں گے، لیکن ہم علی کے مقابلے میں کسی کی سیاست زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے۔ شجاعت بھی علی کی ہے، صداقت بھی علی کی ہے، سیاست بھی علی کی ہے، علم بھی علی کا ہے، آگاہی بھی علی کی ہے، صنعت بھی علی کا ہے۔ علی ادھر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری۔ یہاں کراچی کے اندر آپ نے آج ویڈیو وائرل سنی ہے، دیکھیے جس نے دیکھی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا رد، سیدہ زینب کی توہین اور یزید کی حمایت کی ایک بریلوی مفتی نے۔ یہ لگتا ہے یہ سارے ناس بھی اکٹھے ہیں۔ اصل معاملہ صحابہ کا نہیں ہے، اصل معاملہ ہے یزید کی تعریف کا، یزید کے دفاع کا۔ صحابہ پہ ہماری جانیں قربان اور یزید پہ لعنت۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ ان لعنتیوں کمینوں نے ان مخدرات عصمت کی بے حرمتی کی اور انہیں قیدی بنا کے دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں لے جایا گیا۔ مدینے کے اوپر اٹیک کیا یزید کی فوج نے، 3 دنوں تک مدینے کی سرزمین کو فوج کے لیے مباح قرار دیا، جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، جن میں کئی 100 صحابہ تھے۔ 3 دن یزیدی فوج نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا اور ان کو اوپن اجازت دی گئی جس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ انہوں نے وہاں مخدرات عصمت، صحابہ کی بیٹیوں، صحابہ کی بچیوں، ان عزت والے گھرانوں کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی، جس کے نتیجے میں 1,000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ یہ سب باتیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی۔ اس لعنتی کتے کمینے یزید کے بارے میں، جس نے اللہ کے گھر پہ پتھر برسوائے، جس نے کئی 100 صحابہ کو شہید کیا، جس نے حضور کی بچیوں کو بے عزتی کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا، اور حضرت سیدہ زینب جب دربار یزید میں پہنچی، ان کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اور ان کے اتنے لمبے سفر پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کپڑوں کی کیا حالت، اور اوپر گرد اور کیا سے کیا معاملہ تھا۔ یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فاطمہ کی اولاد کھڑی ہے۔ یزید کی بیوی کانپنے لگی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ یزید کانپنے لگا، کہنے لگا چہرہ ڈھانپ، چہرہ ڈھانپ، نقاب کر۔ تڑپ کے کہنے لگی یزید کی بیوی، ارے او بدبخت، تجھے میری حیا ہے، حضور کی بچیوں کی حیا نہیں ہے، کہاں کھڑی کی ہوئی ہے؟
1000 जुर्म उस कुत्ते के एक तरफ हों, नबी की बच्चियों को इस तरह भरे दरबार में कैदी और मुजरिम बना के खड़ा करना, और फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपको इस किस्म के जुमले कहना कि कैसी लगी तुम्हें जिल्लत, देख तेरे भाई के साथ हमने क्या किया। सैयदा ज़ैनब ने आगे से जवाब दिया, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन इस कमीने ने वहां बैठ के इमाम अली मकाम के सर अनवर पे छड़ियां मारी, जिससे आपके दंताने मुबारक पे छड़ियां पड़ी। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी आपने फरमाया आप पीछे कर, इन होंठों को मैंने हुजूर को बारहा चूमते देखा है, इन दांतों पे मेरे नबी ने बारहा बोसे दिए हैं, आंख हटा, छड़ी हटा इन दांतों से। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, ये सब जुल्म कहां हुए? दरबारे यजीद के अंदर हुए। और फिर इस कुत्ते ने वहां शेर पड़े कि काश आज वो बदर के मरे हुए मेरे बाप दादे जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने कैसा बदला लिया है, मैं उनकी औलाद में से न होता अगर मैं मोहम्मद की आल से बदला न लेता। और फिर शराब पी, खुशी में झूमा, खुशी में रक्स किया, इमाम अली मकाम की शहादत की खुशी में उस लम्ती ने वहां जश्न का समा किया। और उसके बाद दलाइल देने के लिए कहने लगा मैं हक पे हूं और ये बातल पे हैं। और फिर जब सैयदा ज़ैनब को कहा देख कौन इज्जत वाला है, कौन जलील है, सैयदा मुस्कुराई। आपने फरमाया यजीद तेरे पास फौज है, तेरे पास कुव्वत है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास हुकूमत है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है तू हमारा जिक्र कभी मिटा नहीं सकता है। जाओ आले सुन्नत की मोतमद अलैह कुतुब को पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना कि सैयदा ज़ैनब ने दरबारे यजीद में खड़े होके खुतबा क्या दिया है। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि वो खुतबा नहीं है, वो यजीद के करतूतों की एफआईआर है। उनको पता था कि एक जमाना आएगा कुछ यजीदी ऐसे होंगे जो अपने बाप के हक में उसको क्लीन चिट देने की कोशिश करेंगे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि पीठ पीछे नहीं, मुंह पे सारी बातें करें, तमाम किताबों को उठाओ। एक किताब में भी नहीं है कि यजीद ने सैयदा ज़ैनब के लगाए हुए तराजात और उनके बयान करदा हकायक का इनकार किया। अकीदा अहले सुन्नत सुनो, मैं कभी मैं मर जाता, मैं ये चीजें इधर स्टेज पे न लेके आता अगर आजकल सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे ये बातें न बयान हो रही होती, क्योंकि ये मुशाजरात सहाबा का बयान अवाम में करना दुरुस्त नहीं। लेकिन जब अवाम परेशान होकर बैठे हो कि अब इसका हल क्या है, तो उस वक्त ये दुरुस्त है। मेरे मौला अली के मुकाबले में जितने साहबी आए, चाहे वो जंगे सफीन में हो या जंगे जमल में हो, सैयदा आयशा हो, हजरत तला हो, हजरत जुबैर हो, या हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन, सारे साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हजरत अली के मुकाबले में जो भी जब भी आया, अहले सुन्नत का सलफन खलफन की अकीदा है कि हक हजरत अली के साथ था। हक हजरत अली के साथ था। हजरत आयशा और हजरत अली का तनाजा हुआ, हक अली के साथ। तला और जुबैर का तनाजा हुआ, गो कि ये जो 3 साहब हैं इन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया था, इन्होंने माफी मांग ली थी मौला अली से जिंदगी में ही। हजरत आयशा पर जब हुआ आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी तो आपने फरमाया मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा। जो शख्स ये कहे कि हजरत अली भी हक पे थे और उनके मुकाबले में आने वाले हक पे थे, वो खारजी और नासबी है। ये हनीफ कुरैशी बोल रहा है, मैं कभी भी ये बातें न लेके आता अगर ये भांग भांग की बोलियां सोशल मीडिया पे और दाएं बाएं ना बोली जाती, मैं कभी भी ये बातें स्टेज पे न करता। लेकिन क्या समझा हुआ है कि अली का नाम लेने वाले मर गए हैं। गलत बातें लोगों में डाल रहे हो, ये सदियों से खारजियों और नासबियों का कीदा है।
کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے، ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ، کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے، یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے، یہ جنگ صفین کو پڑھیں گے، یہ عدی بن حجر کے قتل کو پڑھیں گے، یہ دیگر صحابہ کرام کی شہادتوں کو پڑھیں گے، یہ عثمان بن عدیس، یہ عبد الرحمن بن عدیس البلوی کی شہادت پڑھیں گے، یہ عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھیں گے، یہ جیجا غفاری کی شہادت پڑھیں گے، یہ عدی بن حجر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پڑھیں گے۔ ان کے دلوں میں بغض آئے گا، ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی، لہذا وہ کام ہی مت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی یا ان پرانے زمانے کے لوگوں کی نفرتیں آئیں۔ بس تم ایک ہی عقیدہ لوگوں کو دو، جب بھی تم سے کوئی پوچھے تم کہو مینوں لمیاں گلاں دا پتہ نہیں پر علی حق سی۔ آپ کا آج 5 ستمبر دنیا اخبار کا کالم پڑھا، بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، اور کالم میں لکھا ہے کہ یزید روز آخرت کا منکر تھا، جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی کافر تھا۔ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، امید ہے آپ شفقت فرمائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یزید کافر تھا، اس کافر کو تخت خلافت پہ کس نے بٹھایا تھا؟ اہل سنت کی سینکڑوں کتابیں 1300 سال میں لکھی گئی ہیں، چند کے نام لیتا ہوں۔ تاریخ طبری ہے، تاریخ خلفاء ہے، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے، اور آج کے علماء میں مولانا طارق جمیل ہیں، انجینئر مرزا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور بہت سے ہیں، جن سب نے یہ لکھا کہ یزید کو خلافت پہ بٹھانے کے لیے یزید کے والد نے بیت المال بہت سارا خرچ کیا اور رشوتیں دیں، اور اس کے علاوہ قتل حسین یزید نے کیا، اور خود یزید کے والد نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں، جن میں 70,000 صحابہ کو شہید کیا، بشمول عمار یاسر کے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے عمار، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، وہ باغی ہوں گے اور تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ سارے کام عدل تھے یا ظلم تھے؟ اور اس کے علاوہ یزید کے والد نے اپنے دور میں 50 سال تک کم سے کم ممبروں پر جمعہ کے خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنت کروائی ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی، امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے، حضرت علی 90 سال ہوئی ہے بنوں میں، اور اسی لیے اس میں جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں ایک شخص نے کاٹی تھیں، قرآن نے کہا کہ ان سب پہ عذاب کیا چونکہ وہ اس فعل پہ خوش تھے۔ آج اگر آپ یزید کے والد کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو کیا آپ ان تمام فعلوں میں شریک نہیں ہوتے؟ دوسرا سوال، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اکثریت کا قانون اقلیت پر چلے گا۔ قبلہ مفتی صاحب، اگر آپ کے اس موقف کو یہاں کی یو کے اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے تو ہماری ساری اذانیں جو ہیں وہ رک جائیں گی، چونکہ یہ لوگ 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہم اذانوں میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یو کے نہیں، امریکہ میں، پورے یورپ میں، حتیٰ کہ انڈیا میں مسلمان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور ہمارے عید میلاد النبی کا جلوس نکلتے ہیں، محرم کے جلوس نکلتے ہیں، جن کو سرکاری پروٹیکشن ہوتی ہے اور ان کو کوریج ملتی ہے۔ آپ کا یہ موقف ہو خدا نخواستہ تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال میرا مفتی صاحب آپ سے بہت اہم ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ ایک عرب ملک سے وسیع فنڈنگ آئی ہے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے۔ آپ بحثیت عالم رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ کس عرب ملک سے فنڈنگ آئی ہے، اور جو ہمارے ایک عرب ملک کے سفیر آئے ہیں انہوں نے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں سفارتی پروٹوکول کے خلاف، وہ کس عرب ملک سے آئے ہیں اور کس کس علماء سے ملے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ یہ میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر چھپے واشگاف الفاظ میں کہ کم از کم ہم اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے بہت سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت یہ مصنوعی ہے، اور جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اسرائیل سے احتجاج کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور آخری چیز میں مفتی صاحب آپ سے بہت ادب احترام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا ہے
کہ اگر یزید کے والد کا احترام نہ کیا گیا تو پاکستان میں آگ اور خون کے دریا بہہ جائیں گے. یہ آپ کے ایگزیکٹ لفظ ہیں پریس کانفرنس کے جو میں کہہ رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں مساجد پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے، قرآن جلے، آپ نے کبھی اس طرح سے جتھا بندی نہیں کی. یہ سارا کا سارا دین یزید کے والد اور دادا کے احترام میں آ گیا ہے. اور ساتھ ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سینکڑوں کتابیں پاکستان کے اندر قبلہ مفتی صاحب لکھی گئی ہیں جن میں نعوذ باللہ آپ کے ان اتحادیوں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سب کو کافر لکھا ہے. کیا یزید کے والد، یزید کے دادا کی عزت آپ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کی عزت سے زیادہ ہو گئی ہے؟ قبلہ ہم اب ساری کتابوں کی ضبطی کا مطالبہ کریں گے جہاں پیغمبر کے اجداد کی توہین کی گئی ہے. اور میں اگلی بات آپ سے عرض کروں، یہ جو آپ نے دھمکی دی ہے آگ و خون کی، یہ کس کو دی ہے؟ آپ نے شیعوں کو دی ہے یا ریاست پاکستان کو دی ہے؟ اگر شیعوں کو دی ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس آگ اور خون سے ہم 1300 سال 1400 سال سے ہم گزر رہے ہیں. ہم نے یزید کا دور دیکھا، یزید کے والد کا دور دیکھا، بنی امیہ، بنو عباس کے، حجاج کے دور دیکھے. پاکستان میں 20 سال فرقہ واریت ہم نے دیکھی. آپ اپنی ساتھی سپاہی صحابہ سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے جب آگ جلتی ہے تو سارے اس آگ کی زد میں آتے ہیں. اور اگر آپ نے دھمکی پاکستانی اسٹیٹ کو دی ہے تو میں آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ پلیز پاکستان پر رحم کریں. یہ ملک پہلے ہی بہت جل چکا ہے. اس ملک کا احترام کریں، اس کے قانون پر عمل کریں. پاکستان پائندہ باد. یہ ہے وہ سعودی حکومت جس کی موجودہ خارجہ پالیسیوں کے بارے میں نت نئے انکشافات روزانہ سامنے آ رہے ہیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں شیعوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے بھی سنی علماء کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ان طاقتوں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ خبریں غلط ثابت ہو جائیں، جن سے مقابلے کی فوج کی انہیں قیادت کرنی چاہیے تھی. اور ہماری اب بھی دعا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام پر واپس آ جائیں. 15 سال کے بعد فرقہ واریت کا جن بوتل سے پھر باہر نکال دیا گیا ہے. یہ کیسے ہوا، اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم پاکستان میں لکھے جانے والے کچھ معروف کالم نگاروں کی آراء میں. 7 ستمبر کو خورشید ندیم نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان میں فرقہ واریت کی نئی لہر. لکھتے ہیں کہ بنیاد اسلام بل کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 73 کا متفقہ آئین موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے، اور اسی بل کو لانے کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے. اور 1-2 افراد کی غلطی کو پورے مکتب کی غلطی قرار دینا انتہائی ناانصافی ہے، جبکہ اسی مکتب کے ملکی رہنما اور عالمی رہنما بھی ان چیزوں کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. 10 ستمبر کو عرب لیگ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فلسطینی مندوب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ UAE نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کی مذمت کی جائے، جو کہ سارے عرب اس سے انکار کر دیتے ہیں. 10 ستمبر کو نوائے وقت میں اسلم خان نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسرائیل کے خلاف سنی شیعہ اتحاد. اور وہ لکھتے ہیں کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے حال ہی میں لبنان گئے ہیں اور سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے، اور دونوں سنی شیعہ رہنما ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر دونوں بھائی اکٹھے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. تو یہ صورتحال تو انٹرنیشنل ہے. پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ پاکستان میں جب سے UAE نے اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ہم نے 1-2 مظاہرے دیکھے ہیں، اس کے بعد بالکل یہ بات دب گئی ہے. عرب ملک آہستہ آہستہ اسرائیل کی جھولی میں گرتے جا رہے ہیں. پاکستان سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی. جو آواز اسرائیل کے خلاف اٹھنی چاہیے تھی اسے فرقہ واریت میں دبا دیا گیا ہے. اور ہم ذرا بتانا چاہتے ہیں اس کا پس منظر یہ کیسے ہوا. یہ چند ماہ قبل سعودی سفیر اپنے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر NOC کے گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، بیوروکریٹ سے، حتیٰ کہ پولیس آفیسر سے ملاقاتیں کرتے ہیں جن کی تصاویر سوشل میڈیا پہ بہت عام ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. اور ان ملاقاتوں کے بعد فرقہ وارانہ تحفظ بنیاد اسلام نامی بل پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت رسول کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی، ان پر ایمان لانا
वाजिब करार दिया जाए। और ये चीज़ जाहिर बात है पाकिस्तान के किसी भी मुहिब अहले बैत सुन्नी हो या शिया उसको किसी सूरत कबूल नहीं हो सकती। और इसके बाद एक दो वाक़यात का बहाना बना के पाकिस्तान में फिरका वारियत की आग भड़काई गई है और इस मकसद के लिए इस दफ़ा एक कालदम दहशतगर्द गिरोह को ही नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि बरेलवी मुफ्ती मुनीब को आगे लाया गया है जो कि इसके लिए रैलियां कर रहे हैं। और उन रैलियों के बाद कराची, हंगू, पारा चिनार और अभी मंडी बहुत दिन इनमें कत्ल व गारतगरी का सिलसिला शुरू हो गया है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हुकूमत हमें नजर नहीं आ रही बल्कि हुकूमत, एजेंसियां, पुलिस सब दहशतगर्दों की हमें पुश्त पनाही में वेरी अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही हैं। और एक ही मकतब के लोग कत्ल भी हो रहे हैं, उन पर पर्चे भी हो रहे हैं, 87 से ज्यादा लोग पस जिंदान चले गए हैं। और हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं कि जो हमने पुल बांधे थे उम्मीदों के इमरान खान की हुकूमत से, वो सारे पुल फिरका वारियत की आग में बह गए हैं। और हम इमरान खान से, फौज से, एजेंसी से, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस फिरका वारियत का तदारक किया जाए। और एक पैगाम हम अपने नाजरीन को देना चाहेंगे कि मींह चले या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर में बैठे 100 लुटेरे, घर तो आखिर अपना है। मेरा हमेशा से एक सवाल अपने बरादरान अहले सुन्नत से रहता है, मेरे लिए ये चीज़ आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। उसमें भी अगर आप कहीं रिलैक्सेशन के कायल होते हैं तो आपने एक तफरीक की है खुलफाए राशिदीन और गैर राशिदीन के दरमियान। गैर राशिदीन के दरमियान आप एक नौई कायल हो जाते हैं, किसी तरह से उसको काइंड ऑफ मैं ये कहूँ कि टॉलरेट कर लेते हैं, उसके लिए गुंजाइश के कायल है। लेकिन खुलफाए राशिदीन के बारे में आपका एक तयशुदा अकीदा यह है कि अगर इनके खिलाफ किसी ने इनके सामने खुरूज किया, इनके मुकाबले पर आने वाला हतमन काफिर है। लिहाजा मैं आई एम चैलेंजिंग यू, मैं बाकायदा चैलेंज करूँ, आप हज़रत अबू बकर के ज़माने में खुरूज करने वालों के मुतालिक अपना रवैया देख लें, खिलाफत सानिया में जाकर देख लें, खिलाफत सालिसा में देख लें। इन तमाम बुजुर्गवारों के मुकाबले में जिस किसी ने भी जिस उन्वान से खुरूज किया है, आपने बिला तफरीक उसे क्या करार दिया? काफिर करार दिया। ये रूल अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आकर क्यों तब्दील होता है? इमाम हसन मुज्तबा, अच्छा बाज चूंकि आपके अगर आप जाकर देखेंगे अहले सुन्नत को तलाश करेंगे तो बाज इमाम हसन मुज्तबा तक खिलाफत राशिदा को लेकर आते हैं, शामिल करते हैं आपको। अगर इमाम हसन मुज्तबा को आप ही के रूल के तहत हम शामिल कर लें तो इमाम हसन मुज्तबा के मुकाबले एक शख्स हम मौला कायनात की खिलाफत के मुकाबले पर भी खुरूज करता है, इमाम हसन मुज्तबा के सामने भी खुरूज करता है, लेकिन वहां पर आपका कलम लरस जाता है। तो अब हमें सवाल का हक देना, अगर यही शख्स खिलाफत अव्वल में खुरूज करता तो आप क्या करते हैं? सानिया में करता तो क्या करते हैं? सालिसा में करता तो क्या करते हैं? वाकईन आप यही रूल उसके लिए तौजी करते हैं, उसके लिए कोई और रूल बनाते हैं? क्यों आकर अमीर फिर आप कहते हैं कि जी हमें मोहब्बत है अहले बैत से। आप अपने फिक्र की लाइन बदल देते हैं और फिर कहते हैं हमें मोहब्बत है इनसे। आपकी ये वाली मोहब्बत हमारी समझ में नहीं आती। ज़ाकिरीन की खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप जो मेंबरों पर आकर के आज़ादाना गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तादेर नहीं चलेगा। हम आपको नसीहत करते हैं, वरना एक वक्त आएगा जिस तरह अभी एक वाक़या पेश आया और आप थोड़ा सा आप मुतनब्बे हो रहे हैं और आइंदा ऐसा वक्त हो सकता है कि आपको स्टेज के ऊपर आने का रास्ता बंद हो जाए अगर आप आज़ादाना इस तरह गुफ्तगू को जारी रखें। हम आपके लिए नसीहत करते हैं। दूसरी बात, जो वाक़या इस वक्त पेश आया जिसकी वजह से मुल्क में आग लग गई है, उस आदमी पर हमने पाबंदी लगवाई थी, हमारी तरफ से उसको बोलने की इजाज़त न थी, आपने पाबंदी उठा दी और आपने मजलिस का एहतमाम किया। हमारे पास प्रूफ मौजूद है। आपने मजलिस का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया, पाबंदी उठवाई
اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا ہے۔ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے۔ منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے، ایما امرئن قال لأخیہ یا کافر فباء بہ احدہما۔ ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ۔ ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ جی، کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں۔ ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے۔ ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے، جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام۔ ہم کافر، جی، ہم کو جو کافر کہتے ہیں ہم پر ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ، پہلے اچھا بھی تھا، ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے۔ شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ جی، ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے۔ الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و وحدت کو ہم نے اس ملک میں اس کی بنا ڈالی، بانیوں میں سے ہیں۔ کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا یہاں کوئی ریفرنس کی بات ہوئی سپریم کورٹ کی حوالے سے، یا کیا ہوا، کس حوالے سے ریفرنس ہو۔ مجھے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے 20 فیصلے رکھتا ہوں جو تشیع کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے آخری کنفرم فیصلے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی، اب کے مرتبہ جو ایف آئی آریں ہوئی وہ کس نوعیت کی ہوئی؟ زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا، اس پر ایف آئی آر؟ کس کے ذمہ لگایا یہ کام؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے۔ ایسا مت کیجئے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے شہری حقوق ہیں،
اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے. جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے، پڑھ لیجئے، جو قانون جانتے ہیں جا کر پڑھیے، میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے مجھے یاد ہے شاید. اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں. مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی، اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں. میرے حقوق کی بات، شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے. غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے FIR کرنا. میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں. میں محض آرائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر. یہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو. اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے. اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا. ہم وحدت و اتحاد والے ہیں. ہمارا موقف بڑا واضح ہے. تشیع ایک ضابطۂ حیات کی تشریح و تعبیر ہے، ایک قرآن و سنت کی تعبیر ہے، اور یہاں ماننے والے تشیع کے بے پناہ تعداد میں موجود ہیں. ان کا حق ہے. آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ فتنے جو اٹھتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے. لہذا تشیع کو، حقائق کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے. خلیفۃ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے. ہمارے تمام فقہا نے کہا کہ اہل سنت کی مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے. ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے، ذاکر ہے، ایک خطیب ہے، اس کی بات کی اتنی اہمیت اور تمام شیعہ علماء فقہا عقلاء کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسے سنا ہی نہیں گیا ہے. ایک بندے کی غلطی، دو کی غلطی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پھر آ جائیں. بھائی ڈو مور نہیں ہوگا. آپ کے مسلمہ مقدسات کی توہین کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارے علماء میں سے کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ سب کا فتویٰ جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن اس سے آگے نہ بڑھو کہ کسی کی گردن پر گھٹنا رکھ لو، سانس نہ لینے دو. دباؤ کے ذریعے چند مظاہرے کر کے، اس سے پہلے بھی بڑے مظاہرے دیکھے گئے ہیں، اور ان مظاہروں سے تم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکو گے. ہاں فتنہ کرو گے، ملک کو نقصان پہنچاؤ گے. سنی ہمارے بھائی ہیں، مل کے رہیں گے. آپ کے جذبات کا احساس کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ہمارے جذبات کا خیال و احساس رکھیں. آپ بھی اہل بیت دشمنوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ ان کو آپ صحابی بنا دیں اور پھر کہیں جناب اللہ ان کا احترام آپ پر واجب ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور بالخصوص یہ جو فرقہ واریت کا ایک نیا لہر جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی ہدف و مقصد ان عرب خائنوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو بدترین خیانت ان سے سرزد ہوئی ہے، اس کی جو توجہات ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ مشترکات ہیں جن کے اوپر شیعہ سنی یکجا ہیں. ان میں سے ایک مشترک مسئلہ فلسطین ہے. فرقہ واریت کے ذریعے سے اس مسئلے کو دبایا جائے اور پاکستان کے اندر اسرائیل کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آج ہمارے ملت کے بزرگوں نے، ہمارے ملت کے تمام نمائندہ جماعتوں نے یہاں پر شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بیت المقدس، مسئلہ فلسطین سمیت تشیع کے عقائد پر کسی قسم کی کمپرومائز کے لیے راضی نہیں ہیں. انشاءاللہ اس ملت کے لیے، اسلام کے لیے، امام زمان کی عالمگیر انقلاب کے لیے انشاءاللہ جہاں پر ہمارے علماء کا پسینہ گرے گا وہاں پر اس ملت کے جوانوں کا خون بہے گا.